اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر میں بہت برکت دے، بار بار فرماتے ہیں کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اسے رسم نہیں بنانا ہے۔ ایک رسم ہے پرانوں کا جوڑ، نومبر کا اجتماع، فلاں جگہ کا جوڑ، اور اس پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، فرمایا یہ جتنے اعمال دعوت ہیں، یہ فضائل علم کی، فضائل اعمال کی، یہ تعلیم کے حلقے، یہ صبح و شام کی تسبیحات، یہ ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب کچھ، اس کا غیر کوئی کچھ نہیں۔ یہ دعوت، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینا، تیار کرنا، اور اس کے راستے میں آنے والے حالات کو خوشی خوشی جھیلنا، کہ آج بھی ان عملوں میں وہی تاثیر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اور یہ فرما کر پھر مثال دی کہ جیسے لیمو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کھٹا ہوتا تھا لیمو سے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، اور کیسے کیسے حالات زمین و آسمان پر، قوموں پر، علاقوں پر، ملکوں پر، لیکن لیمو کی تاثیر آج تک نہیں بدلی۔ جو بھی پانی میں نچوڑے گا لیمو کو پانی کھٹا ہوگا، اور کسی کی ذات کی خصوصیت نہیں، کوئی بہت بڑے بزرگ نچوڑے تو کھٹا، اسٹیشن کا پولیس نچوڑے تو کھٹا نہیں ہوگا، رکشہ چلانے والا، تانگا چلانے والا، روز کی مزدوری کرنے والا، جو بھی اس کو نچوڑے گا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعمال خود آپ نے کیے ہیں، ہر عمل میں وہ ختم نبوت والی نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے۔ آج بھی زندگیوں میں، یقینوں میں تبدیلی کی وہی تاثیر ہے، لیکن فرمایا کہ ہاں جب اس کو رسم بناؤ گے، ایک رسم ہے، ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہماری مسجد میں گشت ہوتا ہے، ہم صبح شام تسبیح پھیرتے ہیں، فرمایا اس رسم، اگر اس کو رسم بنایا تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے گھروں میں شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا پورا سیٹ، مٹی کا، پلاسٹک کا، پھلوں کا، انار ہے، ناشپاتی ہے، امرود ہے، موسمی ہے، تینوں ہے، کیا کیا ہے، لیکن مٹی کے، پلاسٹک کے، کہ اس شوکیس کا لیمو سارا شہر مل کر اگر اس کو نچوڑے تو پانی تو کیا کھٹا ہوگا، لیمو ہی پھٹ جائے گا۔ یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ نمازیں، یہ اشراق تاشوابین تہجد، یہ اللہ کے سامنے رونا، ہر ایک کا بھلا چاہنا، نظام عالم حرکت میں آتا ہے، خدا کی قدرت کے مظاہرے ہوتے ہیں، مددیں آتی ہے،